تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ یہ نسلی جھگڑے، قبائلی لڑائیاں، زبان کی چپقلشیں، خون کو لے کر متبھیڑ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس دنیا سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے لے کر آج تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہدایات اللہ نے بھیجی ہیں، جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری بنی نوع انسان کے لیے یہ پیغام دیا کہ تم سب ایک انسان مرد اور ایک انسان عورت کی اولاد ہو، تمہارے اندر ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں، تم میں سے کوئی دوسرے پر فوقیت نہیں رکھتا۔ کوئی کسی خاص زبان کا بولنے والا ہے تو وہ کسی دوسرے زبان بولنے والے پر فوقیت بڑھوتری نہیں رکھتا۔ ایک اگر کسی خاص نسل سے اس کا تعلق ہے تو وہ کسی دوسرے نسل سے آگے بڑھنا اس کے لیے اسلامی نقطہ نظر سے اس کی کوئی اجازت نہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قبائلی لڑائیاں، ان میں کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے پر فوقیت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری خطبہ دیا، جس کا ہر لفظ ہر مسائل کا حل پیش کرتا ہے، ان الفاظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، لا فضل لعربی علی عجمی، لا فضل لاحمر علی الاسود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی گورے پر، رنگ والے پر کوئی فوقیت نہیں، کوئی غیر عربی پر عربی بولنے والے کے لیے کوئی فوقیت نہیں۔ اللہ اکبر! یہ کون بول رہے ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا تعلق مکے کے ٹاپ قبائل سے تھا، بلکہ ٹاپ موسٹ قبیلے سے تھا، جس قبیلے کا نام تھا بنو ہاشم۔ اور یہ وہ قبیلہ تھا جس کے پاس کعبے کی کنجیاں تھیں اور جس کے پاس پورے مکے کی ذمہ داریاں تھیں۔ جتنے بھی قبائل تھے اس قبیلے کے سردار کے طرف رجوع کرتے تھے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابو طالب زندہ تھے تو کسی بھی قبیلے کے مشرک کے اندر یہ جرت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قتل و غارت گیری کے متعلق سوچیں۔ جب تک وہ زندہ تھے انہوں نے بات چیت سے کام چلائی، بارہا آتے اور کہتے کہ تمہارے بھتیجے نے ایسا کر دیا، تمہارے لڑکے نے ایسا کر دیا، لیکن کبھی بھی ان کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ آئیں اور سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں اور سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کبھی بھی ان سے بن نہیں پڑا۔ لیکن جیسے ہی ابو طالب کی وفات ہو گئی، قبیلے کی سردار کی وفات ہو گئی، تو تمام قبائل اب ان پابندیوں سے باہر آ گئے اور انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا انہوں نے پروگرام بنایا۔ اس کے لیے تمام قبائل کے لڑکوں کو جمع کیا، سب کے ہاتھوں میں ہتھیار تھمائے اور وقت مقرر پر آپ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی ایسی ہی حفاظت کی۔ ایک ایسا معجزہ پیش آیا کہ آپ اس بھیڑ کے درمیان نکلتے جا رہے ہیں لیکن کسی ظالم کے آنکھوں میں آپ کا وجہ انور نہیں پڑتا، آپ کے شکل نہیں نظر آتی، اور وہ نکل جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جتنے بھی تھے بعد میں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ ساسم چلے گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو ان کے قبیلے کے سردار تھے، کسی کے اندر جرت نہیں پیدا ہوئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنکھ اٹھا کر دیکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم کا قبیلہ ہے جسے سارا عرب مانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری خطبے میں
نچوڑ پیش کرتے ہوئے، تمام انسانیت کے مسائل کا مسئلہ حل کرتے ہوئے کہتے ہیں لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی بولنے والے کو کسی غیر عربی پر فوقیت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ نسل کی بنیاد پر کوئی فوقیت نہیں ہے، رنگ کی بنیاد پر کوئی فوقیت نہیں ہے، زبان کی بنیاد پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ہاں ہے تو ایک چیز جس پر فوقیت انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو، ندا دیکھیے، اللہ نے یہاں مسلمانوں مومنوں کو نہیں بلایا، اللہ نے ساری بنی نوع انسانیت کو بلایا، کہا اے لوگو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے۔ یہ جتنے بھی نسلیں تم دیکھ رہے ہو یہ سب ایک مرد اور ایک عورت کی نسلیں ہیں، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور آدم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے کو سجایا، اور اللہ نے کہا لتعارفوا، ہم نے ایک مرد ایک عورت سے بنایا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لو، لتعارفوا، تاکہ تمہارے اندر ایک شناخت ہو۔ شناخت کے لیے بس کسی کو اللہ نے گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو کوئی زبان بولنے والا بنایا، کسی کو کوئی دوسری زبان بولنے والا بنایا، کسی کو کسی زمین میں رکھا، کسی کو کسی دوسرے زمین میں رکھا، کہ بعض لوگوں کے علاقوں کو ٹھنڈا بنایا اور بعض لوگوں کے علاقوں کو گرم بنایا۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اپنی مخلوقات میں ویرائٹی پسند کرتا ہے۔ اللہ کے کھانے میں پروٹوٹائپ نہیں کہ ایک ہی قسم کی چیز ہو، سبحان اللہ۔ اللہ اپنی خلقت مختلف کرتا ہے، مخلوقات کے اندر ویرائٹی ہے، لیکن انسان کو اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، ہدایت دی، انبیاء بھیجے، انہیں انسان کو انسان رہنے کی پوری ضروریات پوری کی، اور کہا کہ تمہیں ہم نے ایسا مختلف اس لیے بنایا کہ لوگوں کے پہچان ہو جائے، اور ان کی زمین کیا ہے، وہ کس زبان بولنے والے ہیں، صرف پہچان کے لیے، فوقیت کے لیے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اگر کسی نے من دعا دعوى الجاہلیہ، کسی نے کہا جاہلیت کے نعرے بلند کیے، کسی نے کہا کہ میرا قبیلہ زیادہ افضل ہے، میرا قبیلہ زیادہ فخر کا حامل ہے، اگر کسی نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جاہلیت کے دعوے ہیں اور جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، اب جب پڑاؤ ڈالے تو لوگ پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں پر ایک انصاری صحابی بھی تھے اور ایک مہاجر صحابی بھی تھے، دونوں کے درمیان چپ خلش ہو گئی، بات آگے پیچھے ہو گئی، تو دونوں جھگڑنے لگے۔ اتنے میں بعض لوگ جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے انہوں نے جاہلیت کے دعوے نعرے بلند کیے، بعضوں نے کہا یا للمہاجرین، اور یہ دیکھ کر بعض انصار نے کہا یا للانصار، مہاجرین کہاں ہیں چلے آؤ، انصار والوں نے کہا کہ انصار کہاں ہیں چلے آؤ۔ تو اتنے میں یہاں پر ایک بہت بڑی لڑائی ممکن تھی، لڑائی ہو جاتی، تلواریں نکل آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑاؤ میں ہیں اور اپنے خیمے سے باہر نکلتے ہوئے غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور وہاں پر پہنچتے ہیں جہاں پر لڑائی ہو رہی تھی، اور کہا کہ دعوى الجاہلیہ وانا بین ظہرانکم، میں موجود ہوں، میری موجودگی میں تم لوگ جاہلیت کے دعوے بلند کرتے ہو کہ میرا فلاں قبیلہ ہے، میرا فلاں قبیلہ ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہمارے درمیان یہ قبائلی اتار چڑھاؤ نہیں ہے، ہمارے درمیان یہ نسل کو لے کر ایک دوسرے کو آگے پیچھے کرنا اس کی بنیاد نہیں ہے، ہمارے درمیان خاندانوں کو لے کر کہ فلاں خاندان فلاں پر زیادہ فوقیت رکھتا ہے، ایسے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا اور اس کے بعد کہا کہ میں رہتے ہوئے، میں جس کی ذمہ داری ایسی چیزوں کو بلڈوز کرنا ہے، ایسی چیزوں کو مار گرانا ہے، وہ ذمہ داری اللہ نے مجھے دی، میرے ہوتے ہوئے، قرآن کے ہوتے ہوئے تم لوگ ایسی دعوے بڑی کر رہے ہو، بلند کر رہے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی غصے کا مظاہرہ کیا اور اس کے بعد کہا دعوها فإنها منتنہ، کہا کہ اے لوگو ایسے دعووں کو چھوڑ دو، اس سے بدبو آتی ہے،
اس سے بدبو آتی ہے. بدبو سے مراد کیا ہے؟ اس سے جھگڑے کی بو آتی ہے, اس سے خون کی بو آتی ہے, اس سے آپسی اختلافات کی بو آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب جیسے متعصب قبائلی لوگ جن کے پاس قبیلہ ہی سب کچھ ہے, جن کے یہاں اگر کوئی قبیلے میں کوئی شاعر پیدا ہو جائے تو وہ اس دن عید مناتے ہیں, کیونکہ یہ شاعر اب اس قبیلے کے گانے گائے گا, اس قبیلے کی بڑائی بیان کرے گا, اس قبیلے کے فخر اور اس کے جو ہے غرور کی باتیں کرے گا. اس لیے شاعر کو لے کے بڑی خوشی مناتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہی عربوں کو بدل کر دکھایا. تو اسلام آیا تو ایسی جاہلیت کی بنیادیں توڑ دی گئیں. لیکن آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ اسے لے کر قبائلی جھگڑے, ٹرائبل جھگڑے ساری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں. خاص طور پر غیر مسلمانوں کے پاس یہ ان کے لیے بنیاد ہے, ان کے لیے ان کی ذات سب سے زیادہ بنیادی چیز ہے. ان کے لیے ان کا مذہب بعد میں, ان کے لیے ان کی زبان بعد میں, پہلے نسل ہے. نسل, اگر کوئی آدمی کسی نسل میں پیدا ہوتا ہے, نسل کی بنیاد پر اس کے اندر کوئی تبدیلیاں نہیں آتی, نسل کی بنیاد پر اس کا خون صاف نہیں ہو جاتا, نسل کی بنیاد پر اس کا دماغ تیز تھوڑی ہوتا ہے, نسل کی بنیاد پر وہ انتہائی ہوشیار, سمجھدار, پڑھا لکھا تھوڑی بنتا ہے. تو یہ ایسی چیز ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. سب کا خون لال ہے, سب کا ذہن وہی ذہن ہے, سب کو اللہ نے گوشت پوشت سے بنایا, سب کے جسم میں ہڈیاں ہیں, رگیں ہیں, نسلیں ہیں, یہی چلتی ہیں. لیکن افسوس کہ آج بھی ہم دنیا میں ان چیزوں کو لے کر جھگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں. ایک طرف دعویٰ یہ ہے کہ دنیا ساری ڈیولپ ہو گئی ہے, ساری دنیا کے اندر سیولائزیشن آ گیا ہے, اب کوئی دنیا میں ان سیولائز نہیں رہتے. لیکن حرکتیں ایسی کہ عرب کے جاہلیت کے جاہلی لوگ بھی ایسے نہیں کرتے تھے, وہ جاہلیت آپ کو دنیا میں دیکھنے کو ملتی ہے. اس کی سب سے بڑی عمدہ مثال جو آج کل منی پور میں ہو رہا ہے. منی پور میں ہو کیا رہا ہے؟ ایک نسل کشی ہو رہی ہے, ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے. بلکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں گے تو 1995 کے اندر ایک بہت بڑا جینوسائیڈ ہوا جسے دنیا آج تک یاد رکھی ہوئی ہے. یہ جینوسائیڈ ہوا روانڈا کے اندر. وہاں کے دو قبیلے, ایک کا نام ہوتو تھا اور ایک کا نام تٹسی تھا. یہ دو قبائل ایسی لڑائی لڑی, ایسے جھگڑے ان کے درمیان ہوئے کہ روزانہ ہزاروں لوگوں کو مارا جاتا تھا. جو قبیلہ اپنے آپ کو فخر کا باعث, تعداد میں بڑا سمجھتا تھا, مال و دولت میں آگے سمجھتا تھا, اس نے کم درجے کے نسل جس کا نام تٹسی تھا ان پر یہ لوگ ٹوٹ پڑے. اور ان کے نہ انہوں نے بچوں کو دیکھا, نہ ان کی عورتوں کو دیکھا, نہ اس میں انہوں نے بھولوں کو دیکھا, ان پڑھوں کو دیکھا, دیوانوں کو دیکھا. چاہے دیوانہ ہو کہ فرزانہ, سب کو انہوں نے مار کے گرا دیا. اور 100 دن تک یہ جینوسائیڈ چلتا رہا, 100 دن تک یہ نسل کشی چلتی رہی اور ساری دنیا دیکھتی رہی. کسی نے روکنے کی سوچی بھی نہیں. اور 100 دن تک جب یہ لڑ لڑ کے ان کے یہاں کے لاکھوں لوگ مر گئے, جب یہ خود تھک گئے, لڑائی تھم گئی. ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں ذات پات کو لے کر. جب آدمی اپنے آپ کو پیش کرے, ذات پات کو سب کچھ سمجھنے والے, ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اور منی پور میں ہو کیا رہا ہے, وہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے. وہاں پر پہاڑوں میں رہنے والا قبیلہ جنہیں کوکی کہا جاتا ہے, زومی کہا جاتا ہے, یہ قبیلہ جو وادی میں رہتا ہے جسے میٹی کہا جاتا ہے, ان کے درمیان کے جھگڑے ہیں جسے آپ دیکھ رہے ہیں, جسے روکنے کے لیے بی جے پی گورنمنٹ فیل ہو گئی. اس کے تعلق سے بولنا بھی نہیں پسند کرتے. پردھان منتری من کی بات تو کرتے ہیں لیکن منی پور کی بات انہوں نے کبھی نہیں کی, کیونکہ وہ روک نہیں پا رہے ہیں. ان سے وہ بات ان کی طاقت سے آگے بڑھ گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ چاہتے ہوں کہ لوگ لڑ کے مر جائیں, یہ الگ بات ہے, لیکن ظاہری طور پر تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر لڑائی رکنے کو نہیں مل رہی ہے. اب یہاں پر لڑائی ہو رہی ہے, اس میں پولیٹیکل ایسپیکٹس بھی ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ہم اور آپ کو بحیثیت مسلمان, بحیثیت مومن, یہاں سے جو چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلے تو دیکھ لیجئے, یہاں پر جو لڑائی ہوتی ہے, یہ جو میٹھی جو قبیلہ ہے جو زمین میں رہتا ہے, جس کی بڑی تعداد ہے, اور پارلیمنٹ میں وہاں کے ان کے 40 افراد ہیں, اور یہ جو پہاڑ میں کوکی جو قبیلہ رہتا ہے ان کے 20 افراد ہیں. وہاں کے پارلیمنٹ میں کل ملا کے 60, وہاں کی اسمبلی میں کل ملا کے 60 افراد ہیں. اب یہ دو قبیلے کئی زمانوں سے لڑتے آ رہے ہیں.
یہ جو میتی قبیلہ ہے ان میں سے 100-150 سال پہلے بادشاہ ہوتے تھے، اور جب بھی انہیں طاقت ملتی انہوں نے ان ٹرائب کے لوگوں کو دبوچا، ان کے لوگوں کو مارا، انہیں بستی میں آنے نہیں دیا۔ اب تعجب کریں گے، منی پور کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پہاڑ سے دوسرے علاقوں سے نیچے زمین میں آ کر بستی میں آنا چاہتا ہے تو اسے باقاعدہ پرمیشن لینا پڑتا ہے گورنمنٹ سے، ورنہ وہ زمینوں میں نہیں آ سکتا۔ وہاں کے جو قبیلہ ہے میتی قبیلہ، جس کے پاس پورے زمین کا ڈومینیشن ہے، اس نے پورے زمین اپنے لیے کر لیا اور دوسرے قبائل کو اس نے چھڑی دکھائی، دوسرے قبائل کو اس نے گولہ بارود دکھایا، دوسرے قبائل اگر کوئی قریب آئے تو موت کے گھاٹ اتارا، اور اس کے بعد یہ ٹرائبل لوگوں کو ٹرائبل ہی رہنے دیا، انہیں جاہلوں کو جاہل ہی رہنے دیا۔ افسوس کہ ہندوستان نے تو فریڈم کا دعویٰ کیا، لیکن یہاں پر انہوں نے کچھ کام نہیں کیا، یہاں کے لوگوں کو انہوں نے تعلیم نہیں دی۔ تو آج تک یہ لڑائی چلتی آ رہی ہے۔ اب چونکہ یہ دونوں ٹرائبز کے اندر مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، لیکن میتی ٹرائب کے اندر ہندو زیادہ ہیں، اور یہ جو پہاڑوں میں کوکی جو ٹرائب ہوتا ہے ان کے ہاں کرسچین زیادہ ہے۔ لڑائی شروع ہوئی ذات پات کو لے کر، لیکن یہ لڑائی مذہبی رنگ لے چکی ہے۔ اب یہ جاتے ہیں عیسائیوں کے کلیساؤں کو مار گراتے ہیں، اب عیسائی آتے ہیں ہندوؤں کے مندروں کو توڑ رہے ہیں۔ اب تک 17 مندریں توڑ دی گئی ہیں، 50 سے زیادہ چرچز توڑ دیے گئے ہیں، اب تک 250 سے لوگ زیادہ مر گئے ہیں، اور 1500 سے زیادہ کیس FIR بک ہوئے ہیں، اور پورا منی پور جل رہا ہے۔ عزیز ساتھیو، اس واقعے سے ہمیں جو عبرت لینی ہے وہ یہ ہے کہ ذات پات کی بنیاد کو اجازت نہ دیں، یہ طبقاتی نظام اس کی بنیاد مان گرائیں۔ یہاں کے لوگ اس لیے حل نکال نہیں پا رہے ہیں چونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم برہمن ہیں، ہماری بڑی ذات ہے، ہم شتریاس ہیں، ہماری بڑی ذات ہے۔ یہ ٹرائبل، یہ شیڈیول کاسٹ کے لوگ، یہ شودر ہیں، انہیں انسان کہنے کی بھی کوئی ان کے اندر صلاحیت نہیں۔ تو یہ پہلے یہ ماننے والے ہیں تو یہ کہاں سے حل نکالیں گے؟ یہ تو دیکھ رہے ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ بڑے نسل بڑے ٹرائب کو سپورٹ کرے، لیکن وہاں پر چھوٹے موٹے بہت بڑی تعداد کے ٹرائبز ہیں، ان کا کیا کریں گے؟ اس لیے یہ آگ وہاں پر چل رہی ہے اور جل رہی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ایسے مسائل حل ہو اور امن قائم ہو۔ عزیز ساتھیوں، جو نقطہ ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو مار گرانا ہے، اور مسلمان ایک واحد قوم ہے ساری دنیا میں، مسلمان ایک واحد دین ہے ساری دنیا میں، ان مسائل کا حل دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں جو یہ ذات پات کے جھگڑوں کا حل دے سکے، کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی کچھ کر نہیں سکتا، کسی کے پاس بتانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن قربان جائیں اس قرآن پر جس نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا، اور ہم نے تمہیں قبائل میں تقسیم کیا، تمہیں نیشنز میں تبدیل کیا تاکہ آپس میں پہچان ہو بس۔ اور اللہ کی نظر میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دین اسلامی قبول کرنے سے ان مسائل کا حل ہو سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور دوسرے قبائل جو جاہلیت میں غوطے مار رہے تھے، ایسے جاہل لوگوں کو پکا مسلمان بنایا صرف اس اسلام کی بنیاد پر۔ ایسے قبائل جو 100 سال لڑتے تھے، بنو ذبیان اور تغلب کے درمیان 100 سال کی لڑائی صرف قبائل کی بنیاد پر۔ یہ لڑائیاں ختم ہوئی جب قرآن کی کرنیں ادھر پہنچی، جب قرآن کی ہدایتیں ادھر پہنچی۔ اور اوس و خزرج کی لڑائی تو عرب کی تاریخ میں مشہور ہے۔ اوس و خزرج یہ انصار کے 2 قبیلے ہیں، ان میں دونوں میں سے بڑے بڑے صحابہ ہیں، اور یہ اسلام آنے سے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ان کی لڑائیاں 60 سال 70 سال چلا کرتی تھی۔ اگر کوئی اونٹ غلطی سے کہیں ان کے قبیلے میں داخل ہو گیا، ان کے باغوں میں اس نے پانی پی لیا، تو وہاں پر کئی لوگوں کے سر گرتے تھے، وہاں پر خون کی بو پھیلتی تھی۔ اتنی خطرناک تعصب کی بنیاد پر ان کے پاس قبائلی جذبات تھے، لیکن اللہ نے ان لوگوں پر رحم و کرم کیا،
اور قربان جائیں قرآن کی تعلیمات پر، اور قربان جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر کہ ان لوگوں کو ایسے تبدیل کیا وہی اوس کے افراد، وہی خزرج کے افراد، یہ دونوں بدر کے میدان میں اسلام کے پریرے تلے لڑائی لڑ رہے ہیں، دونوں مسلمان ہیں، اور جب دونوں شہید ہو جاتے ہیں تو ایک آدمی پانی کا پیاسا ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ میرے بھائی مسلمان کو پانی پلا دیں، پانی لینے والا وہاں پر پہنچتا ہے، یہ آدمی صاحب کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ یہ محبت کہاں سے ممکن تھی؟ یہ لگاؤ کہاں سے ممکن تھا؟ یاد رکھ لیجئے، یہ اسلام کی روشن کرنیں ہیں، اسلام کی روشن ہدایتیں، جن کی بنیاد پر انسان کو حقیقی معنی میں انسان سمجھنا اور انسان کی کیا حیثیت ہے یہ سمجھایا گیا، اور ساتھ ساتھ زمین میں کیسے رہنا ہے اس کی تعلیمات دی گئی۔ افسوس ساری دنیا جو اپنے آپ کو سیولائزڈ کہتی ہے، اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتی ہے، وہ اسلام کی ایسی چھوٹی چھوٹی تعلیمات پر بھی اگر عمل کر لیں، یاد رکھ لیجئے لڑائیاں ذات پات کی بنیاد پر نہیں ہوں گی۔ یہ جو ہٹلر ہے، جس سے ساری دنیا میں سب سے بڑا ہنگامہ مچایا، جس نے لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، صرف 6 لاکھ یہودیوں کو اس نے مارا ہے، اس کے علاوہ کئی لوگوں کو اس نے مارا ہے۔ اس کے اندر خرابی تھی تو کہاں تھی؟ اس کے اندر کیا وائرس چڑھا ہوا تھا؟ اس کے اندر وائرس یہ چڑھا ہوا تھا کہ وی اور دا گریٹ ریس، ہم جرمن، ہم بڑی نسل کے ہیں، ہم ہی حکومت کر سکتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی حکومت نہیں کر سکتا، اس کے یہی دعوے تھے، اور اس وجہ سے اس نے پورے یورپ کو جلایا اور کئی لوگوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا۔ یہی وجہ ہے ساتھیوں، یہ نسل کی بنیاد پر جھگڑے، زبان کی بنیاد پر جھگڑے، خون کو لے کر جھگڑے، قبیلوں کو لے کر جھگڑے، خاندانوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھانے کے جھگڑے، اس کی وجہ سے دنیا آج بھی خون کی بلیدان دے رہی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کی صحیح تعلیمات ساری دنیا میں پھیلے، اور اسلام کی صحیح کرنیں ان جاہل لوگوں کے دلوں میں داخل ہو کے انہیں سمجھدار اور معاملہ فہم بنائے، تاکہ ایسے خون خرابے، ایسے تخریب کاریاں ختم ہو اور زمین میں امن قائم ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔